لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا أول النبيين ويا آخر النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم محمد تاج رسل اللہ قاطبتا محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے بوسال کی سرزمین پر ضلع منڈی بہاؤالدین میں محترم میاں محمد ریاض ننگیانہ رحمہ اللہ تعالی اور حضرت شاہ کھٹجی سلطان رحمہ اللہ تعالی کے عرس مقدس کی سالانہ تقریب میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال مرحومین کے درجات کو بلند کرے اور خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عرس شریف کی اس محفل میں نبیرہ حافظ الحدیث پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی حافظہ اللہ تعالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ بکی شریف تھوڑی دیر پہلے خطاب فرما رہے تھے۔ ایسے ہی صاحبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی
جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رہنما ہیں، اسیر ناموس رسالت ہیں، آپ بھی خطاب فرما چکے ہیں۔ سٹیج پر پشاور سے تشریف لائے ہوئے روحانی پیشوا حضرت پیر سید حیدر مرتضی شاہ صاحب زیدہ شرفہ کرسی صدارت پہ رونق افروز ہیں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع منڈی بہاؤالدین کے امیر چودھری محمد نصر اللہ وڑائچ صاحب اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلع منڈی بہاؤالدین کے سرپرست اعلیٰ محترم چودھری محمد اکبر ارائیں صاحب بھی سٹیج پہ تشریف فرما ہیں۔ تحریک صراط مستقیم ضلع لاہور کے امیر علامہ محمد صدیق مصفی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ آج کے اس عظیم اجتماع کے لیے خصوصی طور پر محترم میاں محمد ریاض ننگیانہ صاحب کی ہمشیرہ صاحبہ قبلہ مائی صاحبہ نے اپنی سرپرستی میں یہ سارا کا سارا پروگرام منظم فرمایا، اور بالخصوص یہاں ادارہ صراط مستقیم کے جو کارکنان ہیں، محمد زاہد عمران جلالی صاحب، چودھری محمد خورشید صاحب، محترم محمد نواز صاحب، محمد ذوالفقار جلالی صاحب، محمد عرفان صاحب اور دیگر احباب نے اس سلسلہ میں دن رات محنت کر کے اتنا خوبصورت پروگرام منعقد کیا ہے۔ رب ذوالجلال ان تمام نوجوانوں کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کے اس اجتماع کے اندر ننگیانہ برادران کی خصوصی شرکت ہے، اور بالخصوص ڈاکٹر محمد نواز ننگیانہ صاحب اور میاں فاروق احمد ننگیانہ صاحب بھی شریک ہیں۔ رب ذوالجلال ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ دھند بھی ہے اور ظاہر ہے کہ دھندے بھی بہت ہیں، اور اس کے باوجود آپ سارے حضرات بستر سے دور اس مقدس اجتماع میں رونق افروز ہیں، تو نہایت ہی قیمتی پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک تو ہم بزرگوں کی عرس کی برکت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی ارواح کو خراج تحسین اور ایصال ثواب بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اسلام کے جامع پیغام کی بھی ضرورت ہے، کہ روزانہ ہزاروں چینل، ہزاروں اخبارات، میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ہر طرف سے مسلمانوں پر طرح طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ خراب ہو، ان کا عمل خراب ہو، معاذ اللہ، ان کے اخلاق، کردار، سیرت کے اندر خرابی ہو۔ ہر وقت شیطان کی فوجیں حملہ کر رہی ہیں، تو ہمیں اس رہنمائی کی ضرورت ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری حفاظت کے لیے فرمائی ہے، اور قرآن مجید برہان رشید اور 14 صدیوں کے اندر ختم نبوت کے فیضان سے جو چراغ روشن رہے، ان کی روشنی آج اپنے لیے محفوظ کرنے کے لحاظ سے
اپنی نسلوں اولادوں کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانے کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت کا جو لاہ عمل ہے اسے ضرور سمجھیں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ ہم اہل سنت و جماعت یہاں سے لے کر صفہ تک، یہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک ہماری ایک پہچان ہے، ہمارا ایک پس منظر ہے اور ہمارا دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر گھڑی رابطہ ہے۔ آج وہ دین جو 14 صدیوں میں ہمارے بزرگوں نے جس دین کی میزبانی کی، جس کی پاسبانی کی، جس دین کی نگہبانی کی، بظاہر آسماں کے نیچے زمین کے اوپر ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے پاسبان ہیں اور اگلی نسلوں تک باحفاظت اس دین کو پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا کمال ہے کہ وہ دین پہ پہرا دے گئے اور ان کی اس پہرے کی برکت سے ہمیں دین کی سمجھ آئی۔ امام العصر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری، اللہ آپ کے مرکز پہ کروڑوں رحمتیں برسائے۔ آپ نے صرف اس گوندل بار کے اندر ہی نہیں، صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کی شکل میں وہ چشمہ صافی جاری کیا کہ جس نے لاکھوں سینوں کو سیراب کیا اور آج بھی ندیاں علم و حکمت کی رواں ہیں۔ اب ہمارے لیے مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم رہتے ہوئے یہ سروے کرنا بھی ضروری ہے کہ کہیں اعتقادی طور پر ہمیں کوئی کسی غلطی کا تو سامنا نہیں، کسی کمی کا تو سامنا نہیں، ہمارے معمولات میں، ہمارے نظریات میں کہیں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے کل نقصان ہو اور آگے نسلوں تک بطریق احسن دین نہ پہنچایا جا سکے۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ ہم امت کی فصل کی جڑی بوٹیاں نہیں، ہم مکی مدنی پنیری ہیں۔ 14 صدیوں میں دین کی جن لوگوں نے نمائندگی کی، ہمارا ان سے رابطہ ہے، سند کے لحاظ سے سینہ سینے سے ملا ہوا ہے، تدریس تعلیم کے لحاظ سے، بیعت اور طریقت کے لحاظ سے، اور مسلک اہل سنت و جماعت یقیناً عقیدے کا پیپر پاس کرنے کے لیے یہی وہ مسلک ہے جو انسان کو اس پیپر میں کامیابی دلوا سکتا ہے۔ اس مسلک میں کوئی شک نہیں، ہمیں اپنے افکار، احوال، کردار، اطوار، گفتار کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہمیں کسی بد عقیدہ کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے کوئی جراثیم تو نہیں لگ گئے۔ تو اس بنیاد پر ایمان کا جائزہ روزانہ لیتے رہنا ضروری ہے، کیونکہ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے اور یہ حفاظت سے ہم نے رکھا آخری سانس تک، تو پھر انسان کی کامیابی ہے۔ اور اگر معاذ اللہ اس کے اندر کوئی کمزوری آ گئی تو پھر
نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، اور انسان کو کسی لحاظ سے بھی اس کے کسی نیک کام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب عقیدے کے پیپر میں وہ فیل ہو جاتا۔ اس سلسلہ میں اہل حق، اہل سنت و جماعت کا تعارف جو ہمارے پاس ہمارے بزرگوں نے پہنچایا، مثلا حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری، آپ بریلی شریف سے پڑھ کے آئے، اور بریلی شریف میں وہ مرد حق پرست مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالی کہ جنہوں نے عرب و عجم میں وہ مقام پایا کہ ان کے عہد میں عرب کے علماء بھی ان کے سامنے جھکے، ان سے پڑھا، ان سے سند لی، اور ان کے فتووں پہ دستخط کرنا اپنے لیے سعادت جانا۔ ان سے آگے جب ہم ملت کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی، جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا 300 سال سے ہند کے مے خانے بند، اب مناسب ہے کہ تیرا فیض عام ہو ایسا کی، اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر حاضری دیتے ہوئے ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک جو زیر فلک ہے مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ہیں ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، وہ جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں غیر جانبدار مورخین بھی لکھنے پر مجبور ہوئے کہ اگر اس وقت دین حق کا جھنڈا اکبر کے سامنے وہ بلند نہ کرتے تو شاید آج بر صغیر کا نقشہ کچھ اور ہوتا، اور یہ جو مساجد، منبر و محراب، گلی گلی میں حافظ کاری، اور یہ دین کی جو بہار نظر آتی ہے، اس کے پیچھے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی آپ کا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں تو ویسے تو ہزاروں چمکتے آفتاب و مہتاب ہیں، مگر خاک پنجاب کے اندر ہمیں صرف یہاں ہی نہیں بر صغیر کی پوری روحانی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم داتا گنج بخش اجمیری نظر آتے ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نظر آتے ہیں، حضرت بابا فرید۔ پیچھے ہم جس پورے عالم اسلام کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پیران پیر، پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی قدس سیر العزیز، آپ کی ذات گرامی نظر آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں تو امام الائمہ، جن کے شاگردوں میں ہزاروں امام اور ان کے شاگردوں میں ہزاروں امام ہوئے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ، اور پھر آگے حسنین کریمین سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی بصیرت، ان کا فیض، ان کی دین کے لحاظ سے حفاظت، اور اس کے آگے پھر کبار صحابہ، خلفائے راشدین، عشرہ مبشرہ، یہ ایک سلسلہ اللہ کے فضل سے یہاں سے لے کر ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں میسر ہے۔ اور یہ صرف ہم لفظوں میں نہیں کہتے، ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں۔ یہ مثلا میں ابھی یہ چند کتابیں اس پر پیش کروں گا۔ ہم کوئی ایسی جماعت نہیں، ایسا عقیدہ نہیں کہ جن کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، جن کا دین صرف کسی غیب والی آواز پہ ہو، جس کا نہ کوئی عطا ہو نہ کوئی پتہ ہو۔ ہمارے پاس یہاں سے لے کر مدینہ منورہ ذات رسول علیہ السلام تک ہر صدی کے اندر
جو ہمارے زمین پر ہزار ہا اکابر تھے، ان میں سے ہر ایک کا شناختی کارڈ موجود ہے۔ وہ کب پیدا ہوئے، انہوں نے کہاں پڑھا، کس سے پڑھا، کتنا پڑھا، آگے کس کو پڑھایا۔ اس بنیاد پر اللہ کے فضل سے ہم اس زمین پر حقیقت ہیں مسلک اہل سنت کے تعارف کے لحاظ سے، اور یہی وہ مقدس عقیدہ ہے جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو عطا فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص ذرہ بھر بھی اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اپنے عقیدے میں معاذ اللہ کھوٹ رکھے، اس کی نماز کام نہیں آئے گی، روزہ کام نہیں آئے گا، حج کام نہیں آئے گا۔ یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے مستدرک للحاکم میں۔ اور ایسے ہی کوئی شخص اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کے بارے میں مندہ سوچے، اپنی سوچ میلی رکھے، اپنے عقیدے میں کوئی بغض یا کھوٹ رکھے، تو اس کی بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی شے کا اسے قیامت کو فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ فرض قبول ہوگا نہ نفل قبول ہوگا۔ اس واسطے عقیدے کا جائزہ لیتے رہنا روزانہ کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ ویسے انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے میرا گھنٹہ نہ ضائع ہو جائے، میرا دن نہ ضائع ہو جائے، میرا ہفتہ نہ ضائع ہو جائے، تو یہ بھی تو فکر ہونی چاہیے کہ کہیں عقیدے کی غلطی سے میری پوری عمر نہ ضائع ہو جائے، کیونکہ جب یہ تھوڑی سی بھی اس کے اندر اس ٹیڑھا پن آ جائے گا تو معاذ اللہ پھر عمل تو کوئی قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر آج کے اس اجتماع عرس شریف میں صرف ایک بات پر میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کیا ہے اور اس کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے، یہ کس حقیقت کا نام ہے، کون اس کے اہل ہیں، کون اس کے حامل ہیں، اور کنہیں رب ذوالجلال نے یہ سعادت عطا فرما رکھی ہے۔ دربار رسالت تک اس بات کو پہنچانے کے لیے میں فتاوی رضویہ سے یہ بات شروع کر رہا ہوں، یعنی بکی شریف سے بریلی شریف، وہاں سے سرہند شریف، اور آگے بالواسطہ مختصر وقت میں مدینہ شریف تک۔ یہ فتاوی رضویہ شریف میں جلد نمبر 22 ہے، صفحہ نمبر 421 ہے، بر صغیر کا وہ منفرد انسائکلوپیڈیا کہ جس میں دین اسلام کی مکمل رہنمائی، معاملات، عبادات، معتقدات، نظریات ہر لحاظ سے ایتھنٹک موجود ہے۔ اس کی 22ویں جلد صفحہ نمبر 421 پر یہ بات لکھی ہے۔ ہمارے یہ بزرگ ہیں، یعنی انہوں نے قلم سے لکھ کر ہمیں اتنا کچھ دیا، ہمیں اور کہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ان کا لکھا ہوا ہی ہم پڑھ لیں اور یاد کر لیں اور اس پہ قائم رہیں تو یہ صراط مستقیم کا مکمل کورس ہے کہ جس کا آخری سرا جنت کے دروازے کے جا ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک حق اہل سنت و جماعت۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں محبت اہل اطہار کے بارے میں متواتر حدیثیں ہیں، بلکہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ ان سے فرما دیجئے لوگو اس دعوت حق پر میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر رشتہ کی الفت و محبت، یعنی میرے جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، سرکار فرماتے ہیں میری جو آل ہے ان سے میں چاہتا ہوں کہ تم
عقیدت رکھو، ادب کرو، احترام کرو۔ اب اس کے تحت امام احمد رضا بریلوی نے کیا لکھا؟ فرماتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت بحمد اللہ تعالی مسلمان کا دین ہے، سبحان اللہ، مسلمان کا دین ہے، اور اس سے محروم یعنی جس میں یہ محبت نہ ہو وہ ناسبی، خارجی، جہنمی ہے۔ سارے حضرات جاگ کے سن رہے ہو نا؟ اصل میں آخر تک لائٹ بھی اتنی نہیں کہ چہرے نظر آئیں، تو ایمان بالغیب میں یہی رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ جاگ رہے ہوں گے۔ اب ان کی محبت بحمد اللہ تعالی مسلمان کا دین ہے، اور اس سے محروم یعنی محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محروم کون ہے؟ ناسبی ہے، یہ ایک فرقہ ہے، پھر خارجی ہے، یہ بھی ایک فرقہ ہے، اور آگے جہنمی ہے۔ یعنی جب یہ محبت دل میں نہ ہو تو نماز روزہ اس بندے کو کام نہیں دیتا، وہ اپنے حکم اور انجام کے لحاظ سے جہنمی ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی، رب سب کو جہنم والے عقیدے سے محفوظ رکھے۔ اگلا جملہ فرماتے ہیں یہ جو محبت ہے کہ جو ہر مسلمان کا دین ہے، اس محبت سے مراد کیا ہے؟ محبت کی فرماتے ہیں دو قسمیں ہیں، ایک ہے اہل بیت اطہار کی محبت صادقہ، اور دوسری اہل بیت اطہار کی محبت کاذبہ۔ اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور دوسری اہل بیت اطہار کی جھوٹی محبت۔ تو فرماتے ہیں یہ جو محبت دین ہے مسلمان کا، یہ کون سی محبت؟ یہ ہے مگر محبت صادقہ، مطلقاً محبت نہیں، سچی محبت، نہ روافض کی سی محبت کاذبہ کہ محبت ضروری ہے، محبت دین ہے، مگر وہ محبت جو سچی ہو، فراڈ نہ ہو۔ اہل بیت اطہار کا نام لے کر اپنی دنیا کی دکانداری نہ چمکائی گئی ہو۔ اہل بیت اطہار کی محبت جس کو اہل بیت اطہار بھی قبول کریں کہ ہم سے پیار کیا جا رہا ہے، محبت صادقہ، نہ روافض کی سی محبت۔ کون سی؟ وہ محبت کاذبہ ہے جنہیں ائمہ اطہار فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم تمہاری محبت تو ہم پر عار ہوگی، یعنی تم جس کو محبت کہتے ہو ہم خود شرمندہ ہیں تمہاری محبت سے کہ تم کس چیز کو محبت کہتے ہو، اور تم اپنے آپ کو ہماری طرف منسوب کر کے کتنی دھاندلی کر رہے ہو اور فراڈ کر رہے ہو۔ یہ دو جملے میں نے آپ کے سامنے امام احمد رضا بریلوی کے پڑھے، جس میں یہ بات واضح ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ دین ہے، اور جو اس محبت سے محروم ہے وہ جہنمی ہے۔ اس کے فرقے کا نام یا ناسبی ہے یا خارجی ہے، لیکن وہ محبت جو دین ہے وہ سچی محبت ہے، سچی والی محبت، جھوٹی محبت نہیں، اور جھوٹی روافض اس کے دعوے دار ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے محبت صادقہ دربار رسالت سے اس کی سند اہل سنت و جماعت کو ملی ہے۔
اب ان دو جملوں کے بعد مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ٹو نیشن تھیوری آپ نے عہد میں پیش کی، تو پھر 3 صدیاں جد و جہد ہوئی اور پھر پاکستان بنا. وہ مجدد الفسانی، یہ ان کا لکھا ہوا مکتوبات امام ربانی، یعنی ہمارے بزرگوں کی باتیں فضا میں تحلیل ہونے والی نہیں، بلکہ یہ بھی ہمارا ایک پورا ڈاکومنٹس کا سلسلہ ہے. اگر کسی کے پاس ایسا، یہ ایک جلد ہے اس کی، دوسری جلد ایسی پہلی جلد بھی ہے. یہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے قلم سے لکھے ہوئے عقیدے ہیں، قلم سے لکھے ہوئے فرمان. وہ مجدد الفسانی ایسے صوفی کے جن کے مسلح سے تخت شاہی کانپ گیا کہ جب اکبر نے کہا تھا کہ میں ہندو اور اسلام دونوں مذہبوں سے تھوڑا تھوڑا مکسچر تیار کر کے نام دین الہی رکھوں گا اور بر صغیر میں وہ دین الہی چلے گا، میرے دربار میں ہندو بھی بیٹھے گا، مسلمان بھی بیٹھے گا، رحمان کہنے والا بھی بیٹھے گا، رام کہنے والا بھی بیٹھے گا. رحمان رحیم کا فرق ختم کر کے رام رحیم ایک بنا کر جو پیش کرنا چاہتا تھا، تو جس صوفی کے تیور نے اس سرکاری پورے نظام کو جام کر دیا، اس کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے. اور وہ دین الہی گھڑا ہوا، ناکام ہوا. اور شیخ احمد سرہندی نے کہا کہ میری رگوں میں فاروق اعظم کا خون ہے، تو اس بر صغیر میں جھنڈا دین محمد عربی کا لہراتا رہے گا. آپ نے مکتوبات شریف کے اندر اس حقیقت کو لکھا. سنی ہونا کیا ہوتا ہے، یعنی ہم آج کل کی بات نہیں کر رہے، یہ پوری تاریخ ہے ہماری. یہ لفظ لفظ پر دستخط ہیں. اب میری ذاتی حیثیت میں میں نہیں بول رہا، میں تو اس سند کے زور پہ بول رہا ہوں. چین آف اتھارٹیز، ذاتی طور پر میں تو نہ سید ہوں نہ ولی ہوں، اور تمہارے ہی علاقے کی گوندل برادری کا ایک گناہگار بندہ ہوں، لیکن میں اس نظریے سے بولتا ہوں کہ چٹانیں بھی میری دلیل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ میں اس ایمان پہ بولتا ہوں جو ایمان دربار رسالت سے امت کو تقسیم کیا گیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت. اب میں ایک لائن ان کی بھی پڑھ کے سناتا ہوں، چونکہ اس وقت بر صغیر کی بولی تھی فارسی. جب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ اس بر صغیر کی نگہبانی کر رہے تھے، تو اس وقت آپ نے یہ اہل سنت کا عقیدہ لکھا فارسی میں. کہتے ہیں پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد. حضرت امیر سے مراد ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پس محبت حضرت امیر شرط تسنن آمد. ایک لمبی بحث کر کے خلاصہ لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے. شرط تسنن آمد، یہ تشیع کے مقابلے میں تسنن، شرط تسنن آمد. لہذا کہتے ہیں وہ آنکھ این محبت نہ دارد از اہل سنت و جماعت خارج گشت. یہ فارسی کے لفظ بھی چونکہ یہ عربی کی بہن ہے اور پھر پنجابی اس سے نکلی ہوئی ہے، تو یہ کچھ لفظ تو یقیناً آپ کو ویسے ہی سمجھ آ رہے ہوں گے. وَآن کے این محبت نہ دارد، جو بندہ یہ محبت نہ رکھتا ہو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، از اہل سنت و جماعت
خارج گشت وہ سنی نہیں رہتا. جو یہ محبت نہ رکھتا ہو وہ اہل سنت و جماعت سے خارج ہے. اگر پہلے سنی تھا اور پھر یہ اس کو مرض لگ گیا تو پھر از اہل سنت و جماعت خارج گشت. اب وہ سنی نہیں رہا، اہل سنت و جماعت سے باہر نکل گیا. اس پر کہتے ہیں وہ خارجی نام یافت، اس کو خارجی نام مل گیا. جس طرح اعلی حضرت نے کہا کہ جو محبت اہل بیت سے خالی ہو وہ خارجی ہوتا ہے. اوپر جا کے ایک بڑا جو عدالت کا کٹہرا ہے مجدد الفسانی کا، وہاں بھی یہی حقیقت بتائی جا رہی ہے کہ جو سنی ہوگا اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت شرط ہے اس کے لیے، اور اگر یہ نہیں تو پھر سنی نہیں. پھر کون ہے؟ کہتے ہیں خارجی ہے. اب یہاں چلتے چلتے ان بزرگوں کی جو تحقیقات ہیں ان کا ایک ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. اتنا انہوں نے نچوڑ نکالا. اب آج ہم سوچ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کو دو طرف سے روندا جا رہا ہے. ایک طرف خوارج نواصب ہیں، دوسری طرف روافض ہیں. اور اہل سنت کے لوگ جو حقیقت سے بے خبر ہیں، اپنا مذہب پڑھتے نہیں، اپنا مسلک سمجھتے نہیں اور اپنا مسلک بیان کرواتے نہیں. مثلا اب میں آپ کے سامنے یہ بول رہا ہوں تو کتنے لوگ ہوں گے جو سوچیں گے کہ اس سے تو اچھا تھا دو چار شعر سنا دیتے، واہ واہ بھی ہوتی اور بہت اچھا وقت گزر جاتا. تو یہ مسلک کا بیان، مسلک کی سمجھ اور اس کی شرطیں اگر نہیں آتی ہوں گی تو پھر زندگی برباد ہو جائے گی. تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں جس ذریعے سے جو ہمیں سپرے دیا کہ اس طرح کے جراثیم ہوں تو پھر یہ سپرے کرو، اس طرح کی بیماری ہو تو پھر یہ دوائی دو. اور ایسا نہیں ہے کہ بیماری ہیضے کی پھیلی ہو اور دوائی کیا ہے کہ سرما آنکھوں میں لگاتے رہو. یقیناً اپنے طور پر وہ سرما بھی ضروری ہے، لیکن اگر درد گھٹنے میں ہو تو دل کے علاج کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو ہر موضوع اپنی جگہ اہم ہے. اب یہ صورتحال کہ آج ایک نہیں دو نہیں کتنی حکومتیں ہیں جو اقتدار کے بل بوتے پر امت کو رافضی بنانا چاہتی ہیں، اور کتنی حکومتیں ہیں جو اپنے اقتدار کے بل بوتے پر سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ بنا کے لوگوں کو خارجی بنانا چاہتے ہیں. درمیان میں ہم اہل سنت ہیں، ہماری حکومت کوئی بھی نہیں، لیکن سب سے بڑی حکومت ہمارے ہی آقا کی ہے. ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. ہمیں نہ ایران کے پیسے کا سہارا ہے اور نہ سعودی عرب کے ریالوں کا سہارا ہے، ہمیں تو مدینے والے کے نوالوں کا سہارا ہے. اب اس حقیقت پر دوسری طرف تو مختلف طریقوں سے لوگوں کو پیسے دے کر ورغلا کے غلط کتابیں چھاپ کے سارا دھندا کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس زور ہے صراط مستقیم کا، سیدھے راستے کا، قرآن و سنت کا، اور اس کے سامنے ٹھہرنے کی کسی کی بھی مجال نہیں کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے. اب اہل سنت ہونا جب اس کی شرط ہے کہ بندہ محب اہل بیت ہو تو پھر اہل سنت پر ہی آج یہ الزام کیوں ہے؟
کہ یہ محبت اہل بیت میں کچھ کمزور ہیں. اہل سنت و جماعت خود کچھ فریب خوردہ لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ فلان دھڑا وہ تو اہل بیت سے بڑا پیار کرتا ہے، اور یہ عام عوام تو کیا بڑے بڑے جاہل لیڈر، بڑے بڑے خطیب اور نعت خان اور نقیب جب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی کمی ہے اور وہ اس بات کے اسپیشلسٹ ہیں، ہمیں لہذا ان کا شعر پڑھنا چاہیے، ہمیں ان کی نقل لگانی چاہیے، ہمیں ان جیسا حلیہ بنانا چاہیے، ہمیں ان جیسا انداز بنانا چاہیے. ارے وہ کسی کی نقل تو وہ اتارے جو خود اصل نہ ہو، اور جو خود اصل ہو اس کو نقلیوں کے پیچھے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ. اب دیکھیے اصل وجہ کیا ہے، کس بیس پہ فراڈ ہو رہا ہے اور اہل سنت و جماعت کے سادہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے. فرماتے ہیں حضرت مجدد الفیسانی کہتے ہیں کہ گناہ اہل سنت ہمیں است. کتنا مجبور ہو کے لکھا. فرمایا سنیوں کا یہی جرم ہے، گناہ اہل سنت. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ویسے ہی گناہ ہے، مطلب یہ ہے کہ جب تم 1000 بار سچے ہو اور تمہیں جھوٹا کہا جا رہا ہو تو مجبور ہے، تو پھر میرا یہی جرم ہے کہ میں اذان پڑھتا ہوں، میرا پھر یہی جرم ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. باقی شرابی، زانی، بدکار، چور، ڈاکو، لٹیرے ان پر تو الزام نہیں، الزام بھی مجھ پہ ہے اور 24 گھنٹے پہرا بھی میں ہی دیتا ہوں. تو مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ چونکہ جنگ جاری تھی اس وقت بھی یہ ایران اور روافظ کی طرف سے، فرماتے ہیں ہم سنیوں نے کوئی قصور نہیں کیا، بالکل ہم سچے ہیں، یہی ہمارا قصور ہے. گناہ اہل سنت ہمیں است کہ با محبت اہل بیت تعظیم و توقیر جمی اصحاب آن سرور می نمایاں. فرمایا اہل بیت کے پیار میں تو ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی، لیکن ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہمیں تانے مل رہے ہیں کہ ہم اس پیار کے ساتھ ساتھ محبوب کے ہر یار کا بھی ادب کرتے ہیں. چارے یار رسول اللہ دے کوئی اور نہیں چارہ ورگا، نہ اس دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان نثارا ورگا، نہ ہویا نہ پیدا ہو سی اے نہ ہو بدارا ورگا، آزم شان صدیق کی پوچھنا ہے ہکو یار ہزارہ ورگا. تو اب دیکھو یعنی آج ہمیں جو بات آج جس کا سامنا ہے 4 صدیاں پہلے امت کی عمر جب 1000 سال ہو چکی تھی اور اگلے 1000 سال کا مجدد بول رہا تھا، حضرت مجدد الفیسانی، تو انہوں نے کہا ہمیں تانے دیتے ہو کہ یہ سنی محب اہل بیت نہیں، کہ اصل روگ یہ نہیں، جو تانا مل رہا ہے جرم یہ نہیں. فرمایا ہم چونکہ صرف آل سے پیار نہیں کرتے، ہم اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر یار سے بھی پیار کرتے ہیں. یہ مجدد صاحب جو ہزاروں ولیوں کے سربراہ کہتے ہیں گناہ اہل سنت ہمیں است کہ با محبت اہل بیت تعظیم و توقیر جمی اصحاب آن سرور صلی اللہ علیہ وسلم می نمائن، کہ سرکار کی وجہ سے ہم تو جس مٹی پہ قدم رکھے اسے بھی سلام کرتے ہیں، جس سواری پہ بیٹھے ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. تو پھر سرکار کو ہم مانے اور سرکار کی آل کو نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اور سرکار کو مانے، اور سرکار کی وہ جماعت جو سرکار نے تیار کر کے آگے دین جن کے ذریعے نسلوں تک پہنچایا ہے، ہم ان سے پیار نہ کریں جو 80 زخم کھا کے محبوب کے سامنے سینہ تان کے کھڑے رہتے تھے، تو ہم سے یہ نہیں ہو سکتا چونکہ پیار سرکار کی وجہ سے ہے۔ تو اس بنیاد پر کہتے ہیں ہمارا یہی جرم ہے کہ ہم اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ ساتھ تعظیم و توقیر جمیع اصحاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کی ہم تعظیم بھی کرتے ہیں اور توقیر بھی کرتے ہیں۔ اب اس پر کہتے ہیں کہ آج جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کس چیز کی، کہ یہ رافضی ہم سے خوش ہو جائیں، یعنی لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ وہابی تو بڑے نقصان دہ ہیں اور یہ رافضی جو ہیں یہ تو گزارا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، تو انہیں خوش کرنا چاہیے، ان والے دوڑے پڑھیں، ان والے شعر پڑھیں، اور ان کی کتابوں میں جو تقریریں ہیں وہ کریں، ان کے کتابوں کے اندر جو باتیں ہیں وہ کریں، تو تاکہ یہ خوش ہو جائیں، ان سے تو ہمارا محاذ پرامن رہے۔ تو داتا صاحب بلکہ ان سے پہلے مجدد الفسانی لکھ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، اگر تم سنی رہو گے یہ خوش نہیں ہوں گے، اور اگر ان کو خوش کرنا ہے تو پھر اہل سنت نہیں رہ سکتے۔ دیکھو ان کا تجربہ، اللہ کے ایک ولی کا، جنہوں نے یہ مکتوبات ولیوں کے وظیفے کے طور پر لکھ کے دیے تھے اپنے خلفاء کو، تو آپ کہتے ہیں حقیقت ہے یہ 4 صدیاں بعد کی گزر گئیں، یہ لفظ بولے گئے 4 صدیاں پہلے، یہ 4 صدیوں کا ہر دن ان کی صداقت پہ گواہی دے رہا ہے کہ جو تھوڑا سا پھسلا، پھر زیادہ پھسلا، پھر زیادہ پھسلا، پہلے یہی کہ ہم علی والے ہیں، پھر تفضیلی، پھر رافضی بن گیا، اور ایک بات رہے گی، یا مسلک اہل سنت رہے گا یا پھر رافضی خوش ہوگا، دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی۔ مجدد الفسانی کہتے ہیں روافض از اہل سنت وقت خوشنود گردن، کہ رافضی جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، رافضی اس وقت اہل سنت سے خوش ہوں گے کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں از دیگر اصحاب کرام تبری نمایاں، کہ جس طرح وہ صحابہ کو بکتے ہیں یہ بھی زبان سے بکیں سنی بھی، تو پھر وہ خوش ہوں گے، ورنہ وہ خوش نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف ان کے دوڑے پڑنے سے اور ان کے مشترکہ خطیب بلانے سے وہ خوش نہیں ہوں گے، آگے کہیں گے مزید گمراہی میں آؤ، اندر باہر سے مزید کالے ہو جاؤ۔ یہ مجدد الفسانی کا یہ جملہ طاہر القادری جیسے گمراہوں کو امام کی حیثیت اور مرشد کی حیثیت رکھتا ہے، جنہوں نے اہل سنت کو ایک کیمپ کے ذریعے رافضی بنانے کی فیکٹری لگائی اور محبت اہل بیت کی ٹکٹ ان لوگوں کو دی کہ وہ محب اہل بیت ہیں، جنہیں ہماری 14 صدیوں نے تو کہا تھا وہ جھوٹ ہے، ہم اصل ہیں محبت اہل بیت والے۔ اور ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ ہم محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر انہیں ماننا ہے تو پھر تم محبی نہیں ہو۔ تو ہم کہتے ہیں تم اپنا سرٹیفکیٹ گھر رکھو، ہمیں محب اہل بیت کی سند دربار رسالت سے ملی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب لفظ دیکھو، روافض از اہل سنت وقت خوشنود گردن، کہ اہل سنت نیز در رنگ ایشاں انہی کی طرز پر کیا کریں، ان کا تقاضا
हरगिज तुमसे ये नहीं है कि तुम अली अली करो तो वो इस पर ही खुश हो जाए। नहीं, उनका तकाजा असल ये है कि तुम बाकी तीनों का नाम ना लो। उनका तकाजा ये है कि उनसे बरात का ऐलान कर दो, उनसे बेजार हो जाओ और उन्हें फिर अपनी गंदी जुबानों से गंदी गालियां दो, फिर जाकर वो समझेंगे कि तुम मुहिब्बे अहले बैत हो। यानी सहाबा को गाली देना ये उनकी हां टिकट है मुहिब्बे अहले बैत होने का। तो इस पर भी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी अजीब बात लिखी और उस पर भी देखो, वरना तो लिटरेचर तो एक दूसरे का लोग पढ़ते ही रहते हैं। यानी रवाफिज भी 4 सदियों में उन्होंने मुजद्दिद साहब का यह कौल पढ़ा होगा जो अगर मैं बताना चाहता हूं, मगर खुदा की कसम इस साल भी रवाफिज की जो मजालिस हैं, अगर 1000 मजलिस की तुम रिकॉर्डिंग इकट्ठी करोगे तो जो बात मुजद्दिद साहब ने 4 सदियां पहले इनके बारे में लिखे थी तुम्हें उस 1000 केसेट में नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। यानी जिसको फरमाया था मुजद्दिद साहब ने कि ये झूठे हैं, वैसे तो बदल लेते कम अज कम कि हमारे बारे में फुला ने ये लिखा हुआ है तो कम अज कम हम इतनी तो तब्दीली कर लें। मगर जो अंदर हो वो बाहर आके रहता है। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की इस बात पर तवज्जो करना मुसलमानों। आप फरमाते हैं फर्ज कर लिया। फर्ज हकीकत तो है ही नहीं, फर्ज कर लिया कि ये तीनों सहाबा, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत फारूक आजम, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये तीनों सहाबा इन रवाफिज के बकौल माज़अल्लाह सरकार के अंदर से मुहिब नहीं थे, इनके बकौल, और ये दुश्मन कहते हैं उनको। तो मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फिर ये देखो, इनकी अगर इस सोच को भी सामने रखा जाए कि हमने सरकार के दुश्मनों को नहीं छोड़ना, हमने उनको गालियां देनी है, तो मुजद्दिद साहब कहते हैं वो पहले नंबर के जो दुश्मन, कमीने मलून जो दुश्मन थे, वो तो अबू जाल है, वो उतबा है, वो शैबा है। तो मुजद्दिद साहब कहते हैं इनकी मजलिसों में कभी तुमने अबू जाल पे लानत तो नहीं सुनी होगी, कभी इन्होंने तबर्रा, उतबा, शैबा और उन पक्के दोस्तियों को तो नहीं किया होगा। ये जब भौंकते हैं तो शान सिद्दीक के खिलाफ भौंकते हैं। अगर ये है कि इनको दर्द है कि सरकार के दुश्मनों को हमने गालियां निकालनी है, तो पहले कम अज कम वो कोटा तो पूरा करें कि जो वाकई दुश्मन थे उनके बारे में तो तुम्हें 1000 तकरीर में एक गाली भी नहीं मिलेगी, और जिन्होंने हर सेकंड कुर्बानियां दी, आगे खड़े हुए, साथ दिया, जिनकी शाने रब ने कुरान में बयान की, जिनकी वफाओं के झंडे किसी छत पे नहीं अर्श पे लहरा रहे हैं, जिन झंडों को कोई उतार नहीं सकता। तो ये यानी महज फ्रॉड है कि वो लोग मुहिब्बे अहले बैत हों। नहीं, उनकी क्या निशानी है? उनकी निशानी बुग़्ज़े सहाबा है, बुग़्ज़े खुलफाए राशिदीन है, बुग़्ज़े याराने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर मोहब्बते अहले बैत उनके लिए ठंडक का बायस बनती तो फिर कबूल कर लेते कि सुन्नी चलो सहाबा का भी नाम लेते हैं, लेकिन अहले बैत के बीत मुहिब हैं, इनमें तो सुन्नी होने की शर्त ही ये है कि मुहिब अहले बैत हो। हम ये कर नहीं सकते कि हम सहाबा के बारे में माज़अल्लाह मंदा सोचें या उन्हें छोड़ दें। ऐसा कर नहीं सकते कि इनसे डिग्री लेने के लिए हम वो पूरा एक ईमान का शोभा छोड़ें, और ये उसके रद्द अमल में हम पे तान करते हैं
لیکن مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے یہ واضح لکھا اور واضح کیا، اور یہ بات میں جو کہہ رہا ہوں آپ اگلے محرم کی 1000 تقریر ان کی اکٹھی کر لو کہ اس تقریر میں ذاکر ابو جہل کو 100 گالی دے رہا ہو اور مجمع واہ واہ کر رہا ہو، وہ ابو لہب کو گالی دے رہا ہو اور مجمع واہ واہ کر رہا ہو، نہیں، وہ ذاکر امت کے پہلے نمبر کے انسان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھونکے گا تو پھر کالے دل والے اس کو واہ واہ کہیں گے۔ ابو جہل کو گالی دینے سے داد نہیں ملے گی، عتبہ شیبہ جہنمیوں کو گالی دینے سے داد نہیں ملے گی، وہ ذاکر سرکار کے خلفاء کو بھونکے گا تو پھر داد ملے گی۔ تو پتہ کیا چلا، اگر سرکار کے دشمنوں سے دشمنی میں یہ سچے ہوتے تو جو بالکل جینوئن دشمن ہیں ان کو تو صبح و شام 100 گالی کم از کم دیتے، ان کا تو ذکر ہی نہیں کرتے، نہ ان کے ذکر پر ان کو پیسے ملتے ہیں کہ 100 گالی ابو جہل کو، 100 ابو لہب کو، اور وہ جنہیں قرآن نے قیامت تک کے لیے جن کے جنتی ہونے کا اعلان کیا ہے انہیں معاذ اللہ دشمن قرار دے کر اور پھر اس پر اپنی طرف سے آوازیں کستے ہیں۔ اب دیکھو مجدد الفسانی کے بعد چلتے ہیں داتا صاحب کے پاس، یہ ہے کشف المحجوب، یہ ہے مجھے محبوب، اصل فارسی نسخہ جو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے قلم کا لکھا ہوا ہے، اس سے پھر آگے یہ چھپا ہوا، چونکہ داتا صاحب بھی تقریر فارسی میں کرتے تھے، بولی اس وقت بھی فارسی تھی تو کچھ فارسی میں لکھی کچھ عربی میں لکھی، اور لکھی ان لوگوں کے لیے جو آج فارسی کافی زمانے سے چھوڑ چکے ہیں، لیکن جو لکھا ہے اب اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے، لیکن میں آپ کو فارسی پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ آج ہمیں ایسے ایسے پیروں کا سامنا ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہیں علی والے، تو میں کہتا ہوں یہ تو مجدد صاحب نے شرط لکھی ہے کہ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو علی والا ہو، تو تم آج یہ کیوں ضرورت محسوس کر رہے ہو کہ کہتے ہو ہم ہیں علی والے؟ تو پتا چلا یہ کہہ کر نفی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم صدیق اکبر والے نہیں ہیں، ہم علی والے ہیں۔ تو جو اس انداز میں کہے کہ ہم علی والے ہیں اور خلفائے ثلاثہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ داتا صاحب اس کو سنی مانتے ہی نہیں ہیں۔ اب مجھ جیسا چھوٹا سا دین کا خادم مجھے کوئی 1000 تانے دے، یہ کوئی سید ہے، یہ کوئی آل نبی ہے، تو میں کہتا ہوں داتا صاحب تو سید ہے، اور وہ داتا کہ جن کے قدموں کی خاک ہم جیسے کروڑوں علماء، لیکن داتا صاحب بھنگیوں چرسیوں کے داتا نہیں تھے، ولیوں کے رہبر تھے۔ اور یہ یاد رکھنا رام شاہ گام شاہ کا کلچر اور ہے اور داتا صاحب کا مذہب اور ہے۔ کربلا گام شاہ وہ اور ہے، علی حجویری اور ہے۔ اب کشف المحجوب کوئی نسخہ لے لو، یہاں تک کہ تہران والوں نے بھی چھاپا اور اس میں ڈنڈی بھی ماری، مگر یہاں جو مین چیزیں تھیں اب اس تہران کی چھپی ہوئی میں موجود ہے، وہ نسخہ بھی میرے پاس ہے۔ اب دیکھیے حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمت اللہ علیہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر جو اصل فارسی اور جو نسخہ ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا، اس کا صفحہ نمبر بنتا ہے 90۔ یہ جو چھپی ہوئی ہے اب اس کا صفحہ نمبر ہے 67۔ آگے ترجمے والی کی مزید کیوں پھیل جاتی ہے وہ آگے صفحہ ہوگا۔ باب
फी जिक्र आइम्मातिहिम मिन अस्सहाबाते रदी अल्लाह ताला अन्हुम। पूरी उम्मत में से सरे फहरिस्त कि इस उम्मत के पहली सदियों में इमाम कौन हुए हैं, तो पहला चैप्टर दाता साहब ने लिखा कि इस उम्मत के अव्वलीन इमाम वो हुए हैं जो सहाबा में से इमाम थे। सहाबा में से इमाम, ये पहला चैप्टर। इसके बाद जाकर फिर आपने इससे अगला चैप्टर जो है वो तहरीर किया और उसका नाम है बाब फी जिक्र आइम्मातिहिम मिन अहलिल बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम, कि अहले बैत में से इस उम्मत के कौन कौन इमाम हैं। अब ये जो पहला चैप्टर है इसमें उन्होंने सिर्फ 4 शख्सियात का जिक्र किया है। आइम्मातिहिम मिन अस्सहाबा, 4 शख्सियात। पहले नंबर पर किसका नाम लिया, दूसरे नंबर पे किसका नाम लिया, ये सोए हुए साथी को जगा दो। तीसरे नंबर पे किसका नाम लिया, चौथे नंबर पे किसका नाम लिया। आज हमें तो कोई कह सकता है तुम्हारे पास कोई तराजू है, तुम तोलते फिर रहे हो कि ये पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, ये तीसरे पर, तुम कौन होते हो। हम कहते हैं बिल्कुल हम कौन होते हैं, मगर दाता साहब से तो पूछो। दाता साहब कहते हैं नंबर मैंने नहीं दिए, मेरे रब ने दिए हैं। तो जिस अकीदे को दाता साहब फैलाएं, आज हम धुएं के मारे हुए लोगों के ताने पर वो अकीदा छोड़े कि हम मुहिब तब साबित होंगे कि हम उन वाली बात करें। हम असली हैं, और जिनकी शाहराह जन्नत पर दाता साहब जैसा बल्ब चमक रहा हो, उन्हें अंधेरों के मारों के पीछे जाने की क्या जरूरत है। हम तो अभी ट्रायल में हैं, लेकिन दाता तो यकीनन जन्नत पा चुके हैं। हजारों वलियों के सरबरा खाके पंजाब आज दमे उ जिंदा गश, सुबह मां आज मेहरे उ ताबिंदा गश। इकबाल कहते हैं पंजाब की मट्टी जिंदा है तो दाता की सांस से जिंदा है। और किसी का कोई है उनके पल्ले का तो बताए। हमसे मुकाबले करते हो ऐ रवाफिज खवारिज नवासिब, जब इस्लाम की तर्जमानी बर्रे सगीर में दाता गंज बख्श हजवेरी कर रहे थे, बताओ तुम्हारा मुअज्जिन कौन था, तुम्हारा खतीब कौन था, तुम्हारा मुदर्रिस कौन था। चलो कोई बड़े कद वाला नहीं, कोई बौना सा ही दिखा दो। तो ये हमारा तसलसल है, ये हमारी तारीख है, और ये वैसे नहीं मिलती। अब हर किसी का मुंह नहीं कि वो ये कश्फुल माजूब सामने रख के बात करे। इस बात के लिए पूरी जिंदगी हक पे पहरा देना पड़ता है। और जिन्होंने जाके रवाफिज या खवारिज के चरणों में चरना हो, उनको फिर शर्म आती है ये बातें बताते हुए। अब 4 शख्सियात का जिक्र पूरी उम्मत में सबसे पहले जिस शख्स ने दाता गंज बख्श हजवेरी ने किया, चौथे नंबर पर हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लिया। तो आप क्या दाता साहब को भी कहोगे कि इनको बीमारी है माज़अल्लाह, कि चौथे नंबर पे क्यों अली का नाम लेते हैं। तो पता चला जब अली पाक का नंबर ही चौथा है, तो फिर वो खुश इस पर हैं कि मेरा जिक्र मेरी औलाद भी चौथे नंबर पे करे। हजरत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जो जिस अंदाज में जिक्र किया, मैं मुख्तसर वो अंदाज भी आपको बता देता हूं। इस उम्मत के पहले सूफी, पहले इमाम का जिक्र करते हुए दाता साहब लिखते हैं, क्या लकब सुनना, क्या मिनहुम शेखुल इस्लाम, ये हजरत सिद्दीक अकबर का लकब दाता साहब लिख रहे हैं। शेखुल इस्लाम,
آج کئی کیا پدی کا شوربہ، بقلم خود شیخ الاسلام یہ داتا لکھتے ہیں کہ پوری امت میں پہلے نمبر پر جن کا لقب شیخ الاسلام ہے وہ حضرت صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ لقب اس سے بلایا کون کرتے تھے؟ مولا علی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر شیخ الاسلام سے کرتے تھے۔ البدایہ والنہایہ پڑھو، ذہبی کی سیر اعلام النبلاء پڑھو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ دعا مانگتے تھے، اللہم اصلحنی بما اصلحت به الخلفاء الراشدین، رب مجھے وہ اصلاح دے جو تو نے خلفاء راشدین کو دی۔ قیل من ہم، کسی نے پوچھ لیا کہ علی یہ خلفاء راشدین ہر وقت تم دعا میں بھی ان کا نام نہیں چھوڑتے، یہ ہیں کون؟ اغرورقت عیناہ، اس کے سوال پر غصے میں حضرت مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پاس بیٹھ کے تجھے یہ پتہ نہیں کہ خلفاء راشدین کون ہیں؟ اس وقت یہ لقب آپ نے بولا، فرماہما شیخ الاسلام، شیخان ہیں وہ ابو بکر و عمر، وہ شیخ الاسلام ابو بکر، شیخ الاسلام عمر، وہ اس علی کے لیڈر ہیں، میں ان کا نام لیتا ہوں۔ تو داتا صاحب بہت ریسرچ رکھتے ہیں، تو آپ نے بلا وجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخ الاسلام نہیں کہا، بلکہ یہ خود اہل بیت اطہار کے چاند مولا علی نے کہا ہے۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں شیخ الاسلام۔ یہاں آج لوگ یہ تقسیم کرنے لگے کہ ایک ظاہری خلافت ہے، ایک باطنی خلافت ہے۔ ظاہری خلافت میں پہلا نمبر حضرت صدیق اکبر کا ہے اور باطنی خلافت میں پہلا نمبر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو میں کہتا ہوں یہ داتا صاحب کوئی ایڈمنسٹریشن کا باب نہیں لکھ رہے کہ امت میں منتظم اچھا کون تھا، یہ لکھ رہے ہیں امت میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد فضیلت میں پہلا نمبر کس کا تھا؟ لفظ سنو، شیخ الاسلام۔ تو کیا شیخ الاسلام آج اگر کوئی بن سکتا ہے تو کیا وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے بنے گا، یا دین کی خدمت کے لحاظ سے بنے گا، ولایت کے لحاظ سے بنے گا؟ تو جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داتا صاحب کے میرٹ پہ پورے اتریں تو آج کسی رافضی کے میرٹ پہ نہ بھی اتریں تو کوئی بات نہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا میرٹ یہ ہے، حضرت داتا گنج بخش کا، کہ امت میں پہلے نمبر پر ذکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا۔ دوسرا لقب وَأَزْبَادْ أَنْبِيَائِ خَيْرُ الْأَنَامِ، نبیوں کے بعد ساری انسانیت میں جس کا نمبر پہلا ہے، یہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں۔ داتا صاحب، کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ بھکی شریف والے جو انہوں نے یہ مسلک بنا لیا ہے، کچھ کہتے ہیں وہ پیر سیال نے بنا لیا ہے۔ ارے یہ مسلک داتا صاحب کہتے ہیں صفہ سے چل کے آیا ہے، اور ہم کسی کمینے کے تانے پر چھوڑ دائیں اپنا رستہ کہ نہیں ہم تو یہ نہیں، ہم یہ ہیں جو داتا کہے ہم یہ ہیں، کیونکہ یہی جا کے آگے احادیث میں ہے، یہ حافظ الحدیث نے ہمیں گھٹی دی ہے۔ اور یہ داتا صاحب کہہ رہے ہیں وَأَزْبَادْ أَنْبِيَائِ خَيْرُ الْأَنَامِ۔ تیسرا لقب خلیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَإِمَامُ سید اہل تجرید۔ اہل تجرید وہ ہیں جن کے اندر خواہش کا ایک نشان بھی نہ ہو،
دنیاوی ہوس لالچ دنیا داری سے بالکل پاک. تو داتا صاحب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا داری سے جو پاک لوگ ہیں ان کا امام کہیں. اور آج کا کوئی ترازو والا کہ نہیں صرف وہ سیاسی طور پر انتظامی لحاظ سے وہ پہلے نمبر پر تھے. تو داتا صاحب تو سارے لقب ان کے روحانی لکھ رہے ہیں. روحانی لقب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَشَہنشاہ ارباب تفرید، ولیوں کا شہنشاہ، ولیوں کا شہنشاہ. وَأَزْ آفات انسانی بعید، ویسے تھے تو انسانی، لیکن کہتے ہیں رب نے انہیں انسانی ساری بیماریوں سے پاک بنایا تھا. از آفات انسانی بعید. کون؟ امیر المومنین ابو بکر عبداللہ بن عثمان الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذکر کرنے کا حجویری طریقہ ہے. حجویری، کربلائی، بدری، یہ ہے داتا اور ہم ہیں ان کے متوالے. ہمارے پاس شناختی کارڈ ہے داتا گنج بخش کا. اب کوئی قوم کا مارا ہوا، کوئی روافض کے چرنوں میں چرنے والا، اس کی کیا حیثیت ہے، کیا پدی کا شوربہ وہ آج اپنی تحقیق کے ہمارے سامنے لائے. یہ داتا صاحب کا ایک تھپڑ اس کے لیے کافی ہے. دوسرے نمبر پر کون؟ داتا صاحب کہتے ہیں سرہنگ اہل ایمان. سرہنگ کہتے ہیں فارسی میں پہلوان کو. اہل ایمان کا پہلوان. وَسَالُوکِ اہل احسان، صوفیوں کا سربراہ، امام اہل تحقیق، اہل تحقیق کا امام. وہ اندر بحر محبت غریق، سرکار کے عشق کے سمندر میں ڈوبا ہوا ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم نے عام سمجھا ہے ان خلفائے راشدین کو؟ داتا صاحب سے تو پوچھو ان کے لقب کیا ہے، ان کا ذکر کیسے کرنا ہے اور ان کے مقامات کیا ہیں. تیسرے نمبر پہ ومنہم نیز گنج حیا. گنج کہتے ہیں خزانے کو، گنج حیا، حیا کی کان، حیا کا خزانہ. وَأَعْبَدِ اہل صفا، جن کے دل ستھرے ہیں ان میں سے عابد. ایک ہوتا ہے عابد، ایک ہے عابد. عابد سپرلیٹو ڈگری ہے. جتنے صوفی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار عابد، سب سے زیادہ عبادت گزار. اور وہ متعلق بدرگاہ رضا و متعلق بطریق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تین ان کے حالات لکھ کر حضرت داتا کہتے ہیں وَمِنْهُمْ نیز برادر مصطفیٰ. یہ مولا علی کا ذکر ہے. تو داتا صاحب کو یہ اضطراب نہیں ہوا کہ میں تین پہلے ذکر کروں گا تو مجھے لوگ کہیں گے تو ہے ہی خارجی. تو انہوں نے کہا ہم نے وفا سرکار سے کرنی ہے، جو تانا دیتا ہے وہ دیتا رہے. ہم نے اس ترتیب کو نہیں بدلنا جو ترتیب بار بار زبان رسالت سے نکلی ہے. تو داتا صاحب کہتے ہیں نیز برادر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و غریق بحر بلا، آزمائشوں کے سمندر میں امتحانات پاس کر کے کنارے پہ پہنچنے والے، و حریق نار ولا کا جو سرکار سے خصوصی قرب
کا عشق ہے اس آگ میں جل جانے والے، یعنی عشق کی حرارت کے مکمل مصداق و مقتدائے جملہ اولیاء، سارے اولیاء کے لیڈر، وہ مقتدائے جملہ اولیاء و اصفیاء ابو الحسن علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب یہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا جو انداز ہے، اگر ہم اس سے پھسلے ہیں، بھٹکے ہیں، تو ہمیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اور اگر یہ انداز چھوڑ کے کوئی ایران کے پیسوں کی وجہ سے اس کے خلاف بولے تو پھر وہ اپنی عاقبت دیکھے، چونکہ داتا صاحب سے بڑا سنی کون ہوگا، اور داتا صاحب سے بڑا سید کون ہوگا، اور داتا صاحب سے بڑھ کے محب علی کون ہوگا، اور داتا صاحب سے بڑا علی والا اور کون ہوگا؟ تو داتا صاحب کہتے ہیں میں ہوں علی والا، لیکن پہلے نمبر پہ ہوں صدیق والا، پھر ہوں میں عمر والا، پھر ہوں میں عثمان والا، پھر ہوں میں علی والا۔ تو یہ ہے آئیڈینٹیٹی اہل سنت کی، جس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب یہاں اور بھی امور تھے، لیکن اب آگے چلیں تو غوث پاک کے پاس یہ کتاب اصول الدین سبز رنگ میں، یہ ہمارے 11ویں والے پیر کی تصنیف ہے۔ ہم صرف ان کی 11ویں ہی نہیں مناتے، ہم ان کے اصول بھی نبھاتے ہیں۔ 11ویں والے پیر نے کیا لکھا، غوث اعظم نے کیا لکھا، یہ ان کی کتاب، اور وہ بھی حسنی حسینی سید۔ انہوں نے خیر الامم یہ ٹائٹل دیا کہ اس امت کا میں خلاصہ سمجھاؤں۔ لوگوں تمہیں کیا خلاصہ ہے؟ فرماتے ہیں وَيَعْتَقِدُ أَهْلُ السُّنَّةِ، سنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ دیکھو ہمیں فراڈ کے دکان پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے تو یہ ہر صدی میں امام یہ کچھ لوگوں کو میں تقسیم کرتے رہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور پھر یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے۔ پھر ان میں درجہ بندی کیا ہے؟ غوث پاک درجہ بندی بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ وَأَفْضَلُ الْقَرْنِ، صحابہ میں سے اہل الحدیبیہ الذین بایعوہ بیت الرضوان، عام صحابہ میں سے اصحاب بیت رضوان افضل ہیں۔ ویسے تو سارے صحابہ افضل ہیں، لیکن اصحاب بیت رضوان، اب یہاں آل کے مقدس نفوس لفظ اصحاب میں ہی غوث پاک نے شامل کیے ہیں۔ فرمایا پہلے نمبر یعنی عام صحابہ میں سے فضیلت ہے بیت رضوان کی، اور وہ کتنے تھے؟ وہ 1400 تھے۔ وَأَفْضَلُهُمْ أَهْلُ بَدْرٍ، ان 1400 میں سے پھر جو افضل ہیں وہ ہیں اصحاب بدر، اور وہ 313 تھے۔ پھر فرمایا ان 313 میں سے افضلهم، ان میں سے افضل وہ 40 تھے کہ ابھی محبوب علیہ السلام دار ارقم میں ہی پڑھاتے تھے کہ 40 کی تعداد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمہ پڑھنے پر پوری ہوئی۔ پھر یہ پوری امت کا خلاصہ 40 ہے۔ اس کے بعد وَأَفْضَلُ، ان کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا العشرہ الذین شہد لہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، وہ 10 جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر وَأَفْضَلُ هَؤُلَاءِ الْعَشْرَةِ الْأَبْرَارِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، سبحان اللہ، کہ ان 10 میں سے پھر افضل یہ 4 ہیں جنہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے۔ اب اپنے 11ویں والے پیر کا فیصلہ سنو۔
کتنے بڑے ولی ہیں، کتنا پکا مسلک ہے، فرق کیا ہے روافض میں اور اہل سنت میں؟ یا غوث کیا غوث علی والے نہیں ہیں؟ غوث بھی تو علی والے ہیں، لیکن ترتیب کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَفْضَلُ الْأَرْبَعِ، ان چاروں میں بھی کیا میں افضل بتاؤں گا؟ کوئی یہ نہ کہے کہ عشرہ میں سے تو 4 بتا دیا، اب آگے چپ کر جاؤ۔ تو غوث کا پاک کہتے ہیں سنی آگے چپ نہیں کرے گا، کیونکہ آگے بھی دین کا حصہ ہے۔ افضل الاربع ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ ہے 11ویں والے پیر کا سنی عقیدہ۔ کیا وہ چھوٹے محب اہل بیت ہیں؟ 11ویں والے پیر کی سند سے جو مسلک مولا علی تک جاتا ہے، ہم اس مسلک پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں، ہمارے پاس سند ہے، اور میں تو بطور خاص غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ جس امام نے 60 سال پڑھایا اور 1 صدی سے زیادہ عمر پائی، میری سند انہوں نے مجھے نام لکھ کے جو امام علی تک جاتی ہے اپنے ہاتھوں سے دی، شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی۔ اب یہ داتا صاحب بھی چاروں کا نام لکھیں، غوث پاک بھی چاروں کا نام لکھیں، اور لکھیں اس انداز میں۔ بلکہ غوث پاک نے تو ایک اگلا مسئلہ بھی جو داتا صاحب نے بھی لکھا ہے، لیکن یہاں میں چونکہ ٹائم تھوڑا ضمن عرض کر دوں، یہ چاروں کی خلافت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کی، خلافت کا ایک ایک باب بنایا۔ ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ بہرحال ہم نے لاہور جانا ہے، اور آپ نے تو انشاءاللہ یہ قریب قریب رہنا ہے، شاہ صاحب نے دور جانا ہے، اور یہ ہمارے زاہد عمران جلالی کا یہ بوسال کی سرزمین میں ایک چھت کے نیچے ادھر بلوچستان والے بیٹھے ہیں، مفتی حناد حبیبی، وہ کوئٹہ کے ہیں، حضرت پشاور کے ہیں، اتنی دور سے حضرت شاکر جی سلطان کے دربار پر اس میں لوگ آئے ہیں۔ اب بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہاں آپ کو دکھا کر، اور دکھانے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف ابھی اس طرح کر رہا ہوں، کوئی چیک کرے گا اور کوئی مناظرہ کرنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت بھی دکھاؤں گا انشاءاللہ لائیو چینل کے اوپر۔ یہ ہے خلافت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد حضرت غوث پاک خلافت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلافت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد خلافت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے غوث پاک کو غوث پاک مانتے ہوئے 2 صفحے کے بعد خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کیسا سنی ہے جو حضرت غوث کے عقیدے سے سکر جائے اور مکر جائے؟ وہ کیسا سنی ہے جو داتا گنج بخش حجویری جب لکھے یزید پلید کے بارے میں، یزید اخزاہ اللہ، یزید اللہ اسے تباہ کرے، دون ابی ہے، کا سوچ کے بولنا، آگے حضرت معاویہ کے بارے میں منہ نہ ڈال جانا۔ یہ ہے گنج بخش، یہ ہے اہل سنت۔ کہاں سے آج یہ کمپنی روافض کے ساتھ مل کر آج لوگوں میں جہنم کی ٹکٹیں بانٹتے ہیں؟ خلافت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا 11ویں والے پیر کو پتا نہیں؟ کیا داتا صاحب کو پتا نہیں؟ ارے دیکھو، اب یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ، اب تابعین تک بات پہنچ گئی ہے، بوسال سے مدینہ منورہ تک۔
ہر کسی کے پاس پیچھے پس منظر ہے ہی نہیں. کسی کی رجسٹر نے 1 صدی پہلے رجسٹریشن ہوئی, کسی کی 1.5 صدی پہلے. یہ جڑی بوٹیاں ہم ہیں مکی مدنی پنیری. وصیت الامام ابی حنیفہ, ان کا تمہیں قد اونچا ویسے پتہ نہیں چلے گا. اگر پوچھنا ہے تو داتا صاحب سے پوچھو. یہ کشف المحجوب میں ان کے حالات میں داتا صاحب نے لکھا کہ میں نے جب حضرت بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر مراقبہ کیا تو خواب میں سرکار نظر آئے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں؟ باب بنی شیبہ میں, حرم شریف میں, مکہ مکرمہ میں رونق افروز ہوئے تو سرکار نے ایک بزرگ بندے کو جس کی داڑھی سفید تھی اٹھایا ہوا یوں پیار سے تھا جیسے بچے کو اٹھاتے ہیں. تو کہتے میں نے آگے جا کر پہنچوں میں تو میں نے کہا یہ کون ہے, یہ کون ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ ابو حنیفہ ہے, امام تو وہ اہل دیارے تو. فرمایا یہ تیرے پنجاب والے لوگوں کا امام ابو حنیفہ ہے. یہ اس میں لکھا ہے کشف المحجوب میں کہ سرکار نے فرمایا تیرا بھی امام ہے, اور جہاں تم رہتے ہو گنج بخش اس ایریے کا بھی یہ امام ہے. بلا وجہ یہاں حنفیت کثرت سے نہیں. یہ داتا گنج بخش کا گزارا جس ابو حنیفہ کے بغیر نہ ہو, تیرا میرا کیسے ہوگا؟ تو وہ امام ابو حنیفہ اپنی اس کتاب کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں, انہوں نے سنیوں نے کی شرطیں لکھی. کس نے؟ امام اعظم ابو حنیفہ نے. سنی ہونے کی, اتنا پرانا نام ہے ہمارا کیونکہ زبان رسالت سے چلا. سنی ہونے کی شرطیں لکھی اور کہتے ہیں اعلموا یا اصحابی و اخوانی ان مذہب اہل سنت والجماعہ الاثنتئی عشرہ خصلہ. فرمایا سنی ہونے کی 12 شرطیں ہیں. تو یہ اپنے بچوں کو پڑھانی چاہیے نا, کم از کم 12 تو آتی ہوں, پھر نہ پھسلیں, پھر کسی مجلس کی چاول کی پلیٹ پر کہیں پھسل نہ جائیں. سنی ہونے کی 12 شرطیں ہیں. ان 12 شرطوں کے اندر 5ویں شرط کیا ہے؟ نقرو, ہم اقرار کرتے ہیں. یہ امام صاحب سارے سنیوں سے اقرار کروا رہے ہیں. داتا صاحب کے ذریعے ہزاروں اماموں کے امام کہتے ہیں نقرو, ہم اقرار کرتے ہیں. یہ حلف اٹھا رہے ہیں سنی, کس چیز کا؟ بِأَنَّ أَفْضَلَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر الصدیق. ہم سنی ہیں, ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس امت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ثم عمر, ثم عثمان, ثم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو یہ یہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث دین اسلام کی, جو کہ یہاں سے چل کے مدینہ منورہ جانا ہے. تو الکامل کی 3 جلد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں تقریر کی تھی اس کے اندر بھی اس حدیث کو کوٹ کیا تھا اور کہا تھا لوگوں میں نے اپنے نانا جی سے اپنے کانوں سے سنا ہے, آپ نے فرمایا تھا انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین اہل السنہ. اے حسن حسین تم دونوں جنتی جوانوں کے سردار بھی ہو اور سنیوں کے دل کا قرار بھی ہو. قرۃ عین اہل السنہ, سنی کی آنکھ کی ٹھنڈک تم ہو. وہ جو شرط لکھی ہے سب اکابر نے کہ سنی ہونے کے لیے محب اہل بیت ہونا ضروری ہے, تو یہ اس لیے ہے کہ یہ شرط سرکار نے لگائی ہے. اور کوئی کروڑ بار الٹا ہو کے دعویٰ کرتا پھرے
کہ میں محب اہل بیت ہوں، اس دعوے کی کیا حیثیت؟ بات تو ہے کہ سرکار نے ڈگری کسے دی ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محب اہل بیت کسے کہا ہے؟ تو امام حسین گواہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں نے نانا جی سے خود سنا ہے کہ آپ نے فرمایا قرۃ عین اہل سنہ۔ قرہ کہتے ہیں ٹھنڈک کو، عین کہتے ہیں آنکھ کو، اہل سنت کہتے ہیں سنی کو، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے محب اہل بیت کے وہ ہیں حسنین کریمین کے کہ جن کو میری زبان سے لقب اہل سنت کا ملا ہے۔ اس پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ یہ گواہی پھر دوسروں نے بھی دی۔ یہ میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے کشف الغمہ، یہ میں اب دوسرے لوگوں کی پیش کر رہا ہوں۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، اس کے کالے رنگ سے ہی تمہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کیسے دل والوں کی کتاب ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے ان کا بہت بڑا مجتہد اربلی، یہ عراق کا علاقہ ہے، اب اردبیل اس کو کہتے ہیں، پرانا اربل نام تھا، وہاں کا جس نے یہ کتاب لکھی، اور اس کو اس سکول آف تھاٹ کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے 107 صفحے پر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ آیت لکھ کر کیا لکھا؟ الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات علی السنت والجماعہ، کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی آخری سانس میں سچا ثابت ہوگا کہ جس کا مسلک اہل سنت و جماعت ہوگا۔ اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے، عقیدوں کی دھاندلیوں میں، فرقہ واریت میں یہ پس منظر یہاں سے مدینہ منورہ تک ہمارے پاس ہے۔ چین آف اتھارٹیز یہ قرآن سے ثابت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت، اس پر قائم رہتے ہوئے اوروں کو بھی پتا ہو کہ دین بھنگ کے گھوٹوں کا نام نہیں، داتا گنج بخش کے فتووں کا نام ہے، دین دھمالوں کا نام نہیں، غوث پاک کی معرفت کے پیالوں کا نام ہے، اور دین دوڑوں اور شیروں کا نام نہیں، قرآن و سنت کے فرمانوں کا نام ہے، اور اس پہ قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ رب ذوالجلال اس کاوش کو قبول فرمائے، بالخصوص کی بلا مائی صاحبہ کو